پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ایام میں ہم محرم الحرام کے پہلے عشرے میں ہیں۔ محرم الحرام کی ایک تاریخ ایسی ہے جسے 10ویں محرم کہا جاتا ہے، اسے شریعت میں عاشورہ کہا گیا ہے، جس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی بڑی اہمیت دیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ اور رمضان ان دونوں کی جس قدر فضیلت سمجھ کر کے ان دنوں کا روزہ رکھتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی اور دن کا اتنا اہتمام کرتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی عاشورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عاشورہ اور اس دن کا احترام ملت ابراہیمی کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ عاشورہ کا روزہ قریش بھی رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک اور چیز کا انکشاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس دن کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بشر شکریہ کے روزہ رکھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی اتباع کریں، تم تو باطل طریقے سے ہو، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام ہی کو جو ایک نبیوں کی ایک ملت چلی آ رہی ہے، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، ہم موسیٰ علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور اس دن کے روزے کو ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا، جیسا کہ صحیح مسلم حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دن کے روزے کی اہمیت یہ بھی تھی کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، یعنی کون سا دن؟ 10ویں محرم کو۔ لیکن ایک چیز اور پیش نظر رکھنی چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہو گئی، ان استقلالی حیثیت میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو غیر قوم کی مشابہت سے منع کیا گیا، ہر چیز میں، عادات میں بھی، لباس میں بھی، عیدوں میں بھی، عبادات اور اس کے طریقے میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آئندہ سال میں بقید حیات رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ معلوم یہ ہوا، اس قول سے، اس ارادے سے یہ معلوم ہوا کہ 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس سال جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عاشورہ کا جو دن پڑ رہا ہے یا تو ہفتے کے دن ہے یا پھر اتوار کے دن ہے۔ جہاں پر ہم ابھی ہیں یعنی سعودیہ اور عرب میں، یہاں پر ہفتے کے دن عاشورہ کا روزہ ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو جو ہمارے اس علاقے میں ہے انہیں جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہمارے ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں ہیں، چونکہ وہاں عاشورہ کا دن اتوار کے دن پڑ رہا ہے، لہذا ان لوگوں کو سنیچر اور اتوار، یوم السبت اور یوم الاحد، ہفتے اور اتوار کا روزہ ان کے لیے رکھنا مشروع ہے۔ ایک چیز کی یہاں پر وضاحت کر دوں کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جیسا کہ سنن ابو داؤد کی وہ حدیث جو ہے سما بنت بصر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے ان دنوں کے جن دن کا روزہ رکھنا تم پر فرض قرار دیا گیا. اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عاشورہ یا عرفہ کا دن ہفتے کے دن آتا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، یہ سمجھ غلط ہے، اس لیے کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی جو ممانعت ہے وہ ہفتے کے دن کی وجہ سے ہے. اور اگر کوئی آدمی عاشورہ کا روزہ رکھ رہا ہے، عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہے، رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، ایام بیت کا روزہ رکھ رہا ہے، تو اس لیے نہیں رکھ رہا ہے کہ ہفتے کا دن ہے، اس لیے رکھ رہا ہے کہ یہ عرفہ کا دن ہے یا عاشورہ کا دن ہے یا ایام بیت کا جو روزہ رکھتا ہے یعنی 13، 14، 15 اس دن میں آ رہا ہے. تو گویا یہاں پر نیت میں فرق ہے اور نیت کے فرق سے حکم کا فرق ہو جایا کرتا ہے. اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن کے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے. شرط یہ ہے کہ صرف ہفتے کی نیت سے وہ روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم حدیث جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جمعہ کے دن تشریف لے آئے. اس دن میں روزے سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کل تم نے روزہ رکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کل تو روزہ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے یعنی ہفتے کے دن؟ جواب دیا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تو روزہ توڑ دو. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصوم احدکم یوم الجمعہ، کوئی بھی شخص جمعے کا دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ ایک دن جمعہ سے پہلے یا ایک دن جمعہ کے بعد بھی رکھنے کا ارادہ ہو. تو یہ دونوں حدیثیں اس سلسلے میں بالکل صریح ہیں کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس سے قبل جمعہ کا روزہ رکھا جائے یا پھر اس کے بعد اتوار کا روزہ رکھا جائے. لیکن صرف ہفتے کا روزہ رکھنا یہ چیز منع ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث جو سنن نسائی وغیرہ میں، سنن نسائی کبریٰ میں، مستدرک حاکم میں اور طبرانی کبیر میں حضرت جنادہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 8 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کچھ کھانا پیش کیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور فرمایا کھاؤ. لوگوں نے جواب دیا کہ ہم روزے سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کیا کل روزہ رکھا تھا؟ لوگوں نے کہا جواب دیا نہیں. پھر فرمایا کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تو افطار کر دو. اسی طریقے سے بعض حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہفتے کا دن کا روزہ بقصدن اس دن کا روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے بلکہ کسی طریقے سے روزے کے سلسلے میں روزہ رکھنے کا سلسلہ ہے، اس میں ہفتے کا دن آ جا رہا ہے تو روزہ رکھنے کی مانعت نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو، وہ سب سے بہتر روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو اس طریقے سے جو آدمی بھی روزہ رکھے گا ایک ہفتے میں یعنی 2 ہفتے میں ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن ضرور پڑے گا. مثال کے طور پر اگر ایک بار اس نے شروع کیا اتوار کے دن سے روزہ رکھنا تو اتوار کے دن روزہ رکھا، پیر کے دن افطار کیا، منگل کے دن روزہ رکھا، بدھ کے دن افطار کیا، جمعرات کے دن روزہ رکھا، جمعہ کے دن افطار کیا، پھر صوم السبت کا روزہ رکھا اور اتوار کو افطار کیا. اور اگر اس کے برخلاف وہ شخص جو ہے جمعرات کے دن سے شروع کرتا ہے یا جمعہ کے دن سے شروع کر رہا ہے
تو جمعہ کے دن روزہ رکھا، ہفتے کے دن افطار کیا، اتوار کے دن روزہ رکھا، پیر کے دن افطار کیا، منگل کے دن روزہ رکھا، بدھ کے دن افطار کیا، جمعرات کے دن روزہ رکھا، جمعہ کے دن افطار کیا، پھر اس کے بعد یوم السبت کو روزہ رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوم السبت کے دن روزہ رکھنے کی جو ممانعت ہے وہ خاص اس دن کا لحاظ رکھ کر کے، اس دن کا قصد کر کے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ یہ دن جو آ رہے ہیں بڑے غنیمت کے ہیں، ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے، ہم میں کا ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا ضرورت مند ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خواہش مند ہونا چاہیے۔ لہذا ان دو دنوں کا روزہ رکھنا، یعنی یوم الجمعہ جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن یا ہفتے کے دن اور اتوار کے دن روزہ رکھنا نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔